वेलकम बैक सब सवेरे पाकिस्तान में। और एक अफसोसनाक वाक़या जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी और हम सब उसके विटनेस हैं। उस केस में कोयटा पुलिस का इस्तगासा मुजरिम पर जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। जी मैं बात कर रही हूँ ट्रैफिक वार्डन केस की, जो कि 2017 में हुआ, जिसमें सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक पिजारो जो है उसने ट्रैफिक वार्डन जो कि ड्यूटी पे मौजूद है उसे कुचल के रख दिया। मजीद अचकजई की ये गाड़ी थी जिनकी टक्कर से जहां भाग ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला खान के बेटे ने अब हुकूमत से इंसाफ की अपील कर दी है। बिल्कुल, बलूचिस्तान हुकूमत भी कत्ल केस में मजीद अचकजई के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करने का फैसला कर चुकी है। लेकिन अब मामला ये है कि उनकी फैमिली कह रही है कि इस पर उन्हें इंसाफ दिया जाए और जो फैसला आया है उससे वो मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी कर्ब में हैं वो लोग। मकतूल ट्रैफिक सार्जेंट अताउल्ला के घर परेशानी और मुश्किलात ने अब डेरे डाल रखे हैं। फराब बहुत अजीब सूरत हाल है। उनकी फैमिली से भी अगर देखा जाए तो वो खासे परेशान थे। एक तो घर के मकीन अपने सरबराह से महरूम हो चुके हैं, ऊपर से सितम ये हुआ है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा और अब वो अपील कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। बिल्कुल सही। जाहिर है जिस घर में सरबराह ना हो, हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पे मुआशी परेशानी के साथ साथ इस तरह का एक मामला जहाँ रियासत की तरफ से उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस पर एक मायूसी और अफसरदगी का एलिमेंट भी ज़रूर होगा। गुस्सा और मायूसी उनकी बढ़ती जा रही है। और मकतूल सार्जेंट के बेटे का कहना है कि चीफ जस्टिस और हुकूमती शख्सियात उनके साथ पेश आने वाले वाक़े का नोटिस लें। उन्होंने जो ये मुतालबा किया है, इस हवाले से हमने बातचीत की है उनसे, और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म अली, जो कि बेटे हैं ट्रैफिक सार्जेंट अता साहब के। अस्सलाम वालेकुम मौज़म। मौज़म खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मौज़म अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अफसोसनाक मामला है और अभी आपकी फैमिली ने ये अपील भी की है कि इस पर नोटिस लिया जाए। आप क्यों मुतमईन नहीं हैं और इस्तगासा आपके नज़दीक क्यों नाकाम हो गया? वहाँ पर सबूत थे, वीडियो एविडेंस मौजूद था। उस पे तो हम बात करते हैं, लेकिन हम साहब शुरू यहाँ से करते हैं कि पहले आपका अभी मुतालबा क्या है, आपके शिकवा क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा शिकवा तो यही है कि अभी देखें जज साहिबान ने जो फैसला सुनाया है उससे तो पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा है कि किस तरह वीडियो और किस तरह लगा कि इंसाफ ये नहीं सिस्टम हुआ। उसके बावजूद भी बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी बात ये जो हमारा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट में से भी, क्योंकि पिछली बार यौम शोदा डे था उसमें मुझे बुलाया था, तो उसमें मैं सीएम साहब आए थे, जाम कमाल साहब। तो उस वक्त सीएम साहब ने कहा किसी शोदा के बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक मेरे पास आ जाए ना। तो मैं उस टाइम खड़ा होकर चला गया था क्योंकि मुझे जॉब नहीं दे रहे थे 1 साल से, तो मैं उधर चला गया। उसके बाद इस बार यौम शोदा डे में इन लोगों ने मुझे बुलाया तक नहीं है कि पिछली बार आप सीएम साहब के पास चले गए, इस बार भी जॉब नहीं दिया, आप फिर चले जाओगे। इस बार यौम शोदा वाले डे में हमें एक फैमिली में से भी किसी को नहीं बुलाया गया है। अच्छा, ये वादा किया गया था आपसे आपकी वालिद की दौरान मुलाजमत, ये जो वाक़या हुआ अफसोसनाक, इसके बाद आपसे ये वादा किया गया था कि आपको सरकारी मुलाजमत दी जाएगी, या ये कोई कानून इस तरह का है कि दौरान मुलाजमत अगर किसी एहलकार की वफात होती है या कोई हादसा होता है, वो शहीद होता है, तो उस सूरत में उसके बच्चों लवाहकीन में से बच्चों को मुलाजमत दी जाती है? नहीं, ये वादा वगैरह कुछ नहीं होता। ये एक पुलिस की पॉलिसी है जिसमें शहीद कोटे की एक सीट होती है जो उसके बेटे को दी जाती है, एक को जो भी हो, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, उनमें से एक न एक को जॉब दी जाती है। मौज़म ये हमें बता दीजिएगा कि दियत का मामला आ रहा था कि आपसे कहा जा रहा था कि नहीं सर, ठीक है, आप कोई सेटलमेंट की बात हो रही थी कि जी कि आपको दियत का कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि सुलह कर लें, पैसे ले लें, क्या ऐसा कोई मामला था? और ये भी खबरें सामने आई कि आप लोगों ने एक दफ़ा तो शायद हाँ कर दी थी दियत के लिए, ये खबरें सामने आ रही थी, इसमें सच्चाई कितनी है? नहीं, हमारे पास इस तरह कोई सिस्टम नहीं हुआ जिस वजह से हमने, ना ही वो लोग आए कि दियत वगैरह के लिए। और दूसरी बात ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने दियत वगैरह ले ली है इसीलिए जो ना केस वगैरह के लिए नहीं है, क्योंकि हम गरीब घराने से केस नहीं लड़ सकते थे। अच्छा, ये अब्दुल मजीद अचकज़ई पहले जब आते थे उसके बाद कहा था, उन्होंने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की थी। ये 2017 की बात है जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नोटिस लिया था और कहा था 3 दिन में आईजी जो है इसके बारे में रिपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा था कि वो खून बहा देने के लिए तैयार हैं ख़ानदान को। उस हवाले से हमजा ने आपसे सवाल किया कि कोई इस तरह की बातचीत हुई, कभी इस तरह की आपसे कोई रब्ता किया गया?
نہیں، اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت نہ ہم چلے گئے تھے یہاں سے، کوئٹہ سے تو چلے گئے تھے اور پنجاب سائڈ پہ چلے گئے تھے، تو وہاں پر ہمارا یہ اس طرح کوئی سسٹم میڈیا وغیرہ کا مطلب کہ نہ ادھر سگنل وغیرہ صحیح آتے ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا. ہمیں تو صرف یہ پتہ تھا کہ اس وقت جو نا ایک ایم پی اے نے جو نا والد کو پیچھے سے ٹکر مار کے جو نا گاڑی لگی اس سے شہید ہو گئے. تو ہم لوگ تو وہاں سے چلے گئے، وہاں سے تو ہمیں آئی جی صاحبان وغیرہ نے گاڑی وغیرہ دے دی اور ہم چلے گئے، وہاں سے روانہ ہو گئے اپنے گاؤں کی سائڈ پہ. پر بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ویڈیو اس طرح جو نا گاڑی نے آ کے مارا، تو پھر بعد میں ہم نے میڈیا میں بھی یہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی فیصلہ وغیرہ نہیں ہوا. لیاقت شہبانی بھی ہمارے ساتھ ہیں، جس کیس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، جو کہ مجید اچکزئی کی تیز رفتار گاڑی نے ڈیوٹی پر موجود ٹریفک اہلکار کو کچل دیا تھا اور سب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، لیکن استغاثہ عدالت میں اس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا. اور اس کیس کا ٹوسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو انسداد دہشت گردی عدالت سے شفٹ کروایا گیا ماڈل کورٹ میں، یہ کہہ کر کہ یہ اس پہ تو دفعات ہی نہیں لگتی دہشت گردی کی، اور اس کے بعد 2017 سے اب تک یہ کیس جو ہے یہ لٹکا رہا. اور اب جو فیصلہ آیا ہے وہ خلاف توقع اور خلاف امید، جس کے خلاف ترجمان بلوچستان حکومت کا موقف ہم جانیں گے. لیاقت شہبانی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ آپ ابھی سن رہے ہیں معظم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ان سے وعدہ کیا گیا، یا یہ ایک رول ہے پولیس کا کہ شہید کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، ایک ملازمت دی جاتی ہے، وہ ملازمت بھی نہیں دی گئی اور ورثاء جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں اس فیصلے کے اوپر بھی. تو جو بلوچستان حکومت ہے اس کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، ورثاء جو احتجاج کر رہے ہیں، چونکہ کیس عدالت میں ہے اور اس طرح کے کیسز میں ہم جو ہے جو ان کا احتجاج ہے، ان کے احتجاج سے قبل ہی بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جو فیصلہ ہے ماڈل کورٹ کا، اس کے خلاف ہائر کورٹ میں ہم اپیل پہ جائیں گے. اور ہم نے فیصلہ کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں ہم اپنا جو ہے اپیل دائر کر رہے ہیں. اور اپیل دائر کرنے کا جو ہم نے فیصلہ کیا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم اس کیس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں. وہ جو شہید سارجنٹ ہے اس کے خون کو رائے گاہ جانے نہیں دینا چاہتا بلوچستان گورنمنٹ. اور اسی کیس میں آلریڈی جو ہے پولیس چونکہ ایک پارٹی تھی، فریق تھی، تو ایز اے پارٹی جو ہے پولیس نے فیصلہ کیا ہے بلوچستان میں اور ہم اپیل میں جا رہے ہیں. اور چونکہ ورثاء کا احتجاج ظاہر ہے، ان کا رائٹ ہے اپنے طور پہ ضرور احتجاج کریں، لیکن گورنمنٹ جو ہے جب کیسز عدالت میں جاتے ہیں تو پھر لیگل جو ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس کو اویل کرتے ہیں. لیاقت شہبانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ استغاثہ کیوں ناکام رہا؟ جب پوری دنیا نے یہ ویڈیو دیکھی تو کیا ویڈیو ایویڈنس کافی نہیں تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عبدالمجید اچکزئی اس وقت گاڑی میں موجود تھے اور گاڑی چلا رہے تھے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے وکیل نے یہ ثابت کر دیا کہ گاڑی تو ان کی تھی لیکن گاڑی چلا عبدالمجید اچکزئی نہیں رہے تھے، جبکہ صاف طور پہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود ہیں؟ دیکھیے، اسی جو ویڈیو کو ہے یہ آنریبل جو ہے کورٹ میں بھی اس کو ایز اے ایویڈنس پیش کیا گیا. اب آنریبل کورٹ کا اوپینین یہ ہے کہ فوٹیجز جو ہیں بلر ہیں اور صرف اس فوٹیج کے بنیاد پہ ان کو سزا نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ زیادہ واضح نہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے. حکومت اپیل کرے گی جیسے آپ نے کہا، لیکن لیاقت صاحب اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ معظم عطا موجود ہیں جو ان کے صاحبزادے ہیں. وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ مجھے نوکری نہیں دی گئی، یوم شہداء پر مجھے دوسری دفعہ بلایا ہی نہیں گیا، کیا وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کرنے خود چلے جاتے ہیں؟ تو ایسا معاملہ کیوں ہے؟ داد رسی کیوں نہیں حکومت لیول پہ کی جا رہی؟ یہ پہلے بھی ایک آدھ شوز میں جو ہے معظم عطا نے جو ہے یہ بات کی اور میں نے گزارش بھی کیا ان سے شو کے دوران بھی کہ وہ کائنڈلی مجھ سے رابطہ کریں، متعلقہ حکام سے رابطہ کریں. اگر کوئی ان کا نہیں سنتا یا کسی سے ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، مجھ سے رابطہ کریں، وہ تشریف لائیں، میرے آفس تشریف لائیں اور جو متعلقہ حکام ہیں میں ان سے رابطہ کر کے پوچھتا ہوں کہ ان کو جو شہداء پیکج میں ابھی تک انٹرٹین کیوں نہیں کیا گیا، ان کے ایشوز کیا ہیں. تو معظم عطا صاحب کو تشریف لانا چاہیے. میں نے تو بارہا شوز میں بھی کہا ہے، ابھی آپ کے شو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. سی ایم سیکریٹریٹ کے دروازے شہبانی صاحب، آپ کے نوٹس میں تو یہ بات آ گئی ہے، آپ نے سن لیا ہے کہ ان کا یہ شکوہ، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ تک یہ بات پہنچ چکی ہے، تو آپ اس پہ از خود کارروائی تو کر سکتے ہیں. آپ خود جو ہے بلوچستان حکومت انیشیٹو تو لے سکتی ہے اس میں. ان کا آنا جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس کی جو ہے سی ایم سیکریٹریٹ کے دروازے
कोई नहीं मसला। अब एक शो में जो है इसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि हमारे मसाइल हैं। मैंने उस हवाले से कहा कि जो भी मसाइल आप तशरीफ़ लाएं, और जो इनका ये इशू है इसको हमने टेकअप किया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको देखेंगे कि जो शोधा पैकेज है उसमें चूँकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, और ये 2017 का प्रीवियस गवर्नमेंट का केस है, उस वक्त इसको किस हद तक इन्होंने टेकअप किया और इन्होंने खुद किस हद तक परसू किया मुझे नहीं पता। लेकिन इस गवर्नमेंट में चूंकि मौज़ूद अता ने अभी जब ये फैसला है मॉडल कोड का, उसके बाद जाके इस मौजू पे उन्होंने गुफ्तगू की है। इससे कबल अगर वो कभी रब्ता करते तो सरांकों पे जरूर उनका मसला हल हो जाता, अभी भी हल होगा। बिल्कुल सही लियाकत शाहवानी साहब, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत जो है इस मामले में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए, और उसके साथ साथ सारी दुनिया ने देखा अगर आला अदालत में या अदालत आलिया में इस बात साबित करने में इस्तगासा नाकाम हो गया तो वीडियो फुटेज कम से कम ये तो दिखा ही रही है कि ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पे मौजूद है और दौरान ड्यूटी उसके साथ एक वाक़या पेश आता है और उस वाक़े में उसका कसूर भी नहीं है तो उसकी वहाँ पे शहादत होती है। उसके नतीजे में उसको कम से कम जो ड्यू फैमिली को कॉम्पनसेशन है वो मिलना तो उनका वो राइट है, जिसके लिए बलूचिस्तान हुकूमत को किसी अदालत के ऑर्डर्स की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। मौज़म अता हमारे साथ थे, लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामला है नाजरीन, और वो मामला है कि हमें इज्तमाई तौर पर हमें पाकिस्तानी हम हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान की हर चीज़ से मोहब्बत है, इसका इजहार इज्तमाई तौर पर हमें ही करना है। और अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो हम किसी को नहीं कह सकते कि फलां शख्स अपना काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान से मोहब्बत से बढ़कर एक इंसानियत का मामला, ये आपके सामने मनाज़िर है इस वक्त स्क्रीन पे। ये अक्सर आपने देखा होगा, बारिश हो जाए या फिर गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नाबीना होते हैं जो बसारा से महरूम होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, उनको नहीं मालूम पड़ता कि रास्ते में जो गटर था अब उसका ढक्कन उठा लिया गया। आपके सामने ढक्कन की चोरी की वाक़यात जो हैं, जो मुसलसल सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से खुले हुए मेन होल, गटर ये स्कूल के सामने मौजूद हों, ये रोड के ऊपर मौजूद हों, ये किसी हॉस्पिटल के सामने मौजूद है। कितना बड़ा ख़तरा और कितना बड़ा थ्रेट है। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल वाटर मैनेजमेंट एंड मेट्रोपॉलिटन इस्लामाबाद एंड डायरेक्टर सैनिटेशन CDA जनाब सरदार ज़िमरी साहब मौजूद हैं। ज़िमरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये वाक़यात जो हैं ये भी कोई गैंग करता है जो मुसलसल कभी अगर ढक्कन लगाए जाएं तो वो गायब हो जाते हैं, तो इनको पकड़ने में क्यों नाकामी हो रही है और क्या आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि कौन लोग हैं जो कि इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं? बिल्कुल, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, सिस्टम होता रहता है, लोग चोरी करते रहते हैं, कुछ बाज़ औक़ात हम पकड़ भी लेते हैं, उनको पुलिस के हवाले भी कर देते हैं। ये हर दम सारा साल ये सिलसिला चलता है। ये लो लेवल जैसे गैंग, बड़े गैंग होते हैं, ये एक लो लेवल के गैंग होते हैं जो कबाड़ी 6-7 मिल के छोटे छोटे लड़के में साथ है, जो गरीब रोज़गार होते हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, वो ऑफ टाइम रात को किसी भी टाइम जाके कहीं भी जो उनको पहले सर्वे करते हैं उसके बाद उठा लेते हैं। जैसे ये एक जो वीडियो दिखा रही है इसकी मिसाल है कि एक पिछले हफ्ते में कंप्लेंट आई, हमने शहरी से कहा कि आपका बड़ा घर है, आपने कोई कैमरा लगाया होगा, प्लीज़ हमें कोई CCTV फुटेज भेज दे ताकि हम देखें कैसे चोरी हुआ। कहते चोरी हो गया, तो चोरी हो के रख देना ये हाल तो नहीं है, कम से कम इसका हमें सद्देबाद भी करना चाहिए। तो उसमें जब उन्होंने CCTV भेजी वो मैंने चांदे रखी, पुलिस वालों को दे दी, हमने सोशल मीडिया में डाली, आखिरी हफ्ते बाद हमने सोशल मीडिया डाली, लोगों से अपील की, पुलिस से अपील की कि ये जो चीज़ें चोरी हो रही है ये इसके साथ ह्यूमन लाइफ का डायरेक्ट कंटैक्ट है। अगर कोई रात को जा रहा है, कोई मार्केट में ढकना नहीं है, गिर गया, तो अल्टीमेटली अज़ाम जो है ना मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन पे आ जाता है कि जी ये देखो महकमे की नाअहली है। लेकिन महकमे की नाअहली भी हो सकती है, लेकिन जब तक ये सारा शहर, आबादी, लोग हमारे साथ जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, आम तौर पर ये तासुर फरा कि वो नशई होते हैं, नशा करने वाले मुनशियात फरोश होते हैं, क्या ऐसा ही वाक़या है या फिर ये छोटे छोटे चोर हैं जो इस तरीके की चीज़ें, गाड़ियों के रिम, गाड़ियों के शीशे, ये वो लोग हैं जो चोरी करते हैं? किस तरह के लोग पकड़े गए थे? एग्जैक्टली इसमें से साथ बिस के मनशियात वाले जो आदि लोग होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन दूसरे गैंग छोटे छोटे जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो अब इस मोटरसाइकिल देखे ये कोई मनशियात वाला आदि नहीं लगता, ये एक आम रूटीन का आया, उससे पहले सर्वे किया, फिर उठा के ले गया।
مین وائل اسی طرح 1 مہینے پہلے G6 سیکٹر سے ایک ساتھ 6 چوری ہو گئے. جب ہم نے گھروں سے پوچھا, کمپلینٹ آ گئی مجھے صبح کہ جی ہمارے گلی سے 3 مہینوں کو چوری ہو گئے. میں پولیس کا کردار بھی ضمن صاحب بتائیے گا, رکھ دیے, لیکن پولیس کا کردار بھی بتائیے گا, کیونکہ پولیس کا اسی لیے کہ ہم جو بھی جہاں چوری ہوتی ہے ہم پولیس میں اس کا اندراج کرا دیتے ہیں. جیسے آپ کے یہ سامنے یہ ہم نے میلوڈی تھانے میں جس دن مینول چوری ہوتے ہیں ہم رپورٹ کروا دیتے ہیں کہ ہمارے اس دن چوری ہو گئے, آپ ہماری اسسٹنٹ کریں. اب 1 مہینے سے 10-15 دن سے جب سے ہم دوبارہ رپورٹ کرائیے تھانے میں, اس وقت انہوں نے سارے کباڑیے جو ہوتے ہیں شہر کے اندر ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کو بلا کے وارننگ دی بھائی آپ نے ایسی چیزیں کسی بھی نہیں خریدنی. اب یہ کوئی 10-15 دن ہو گئے, کوئی ٹھہراؤ آ گیا ہے اور کوئی ایسی چوری نظر نہیں آ رہی. لیکن جو بھی چوری ہوتا ہے ہم پولیس میں اس کی فوراً رپورٹ, میرے سپروائزر انوائٹنگ والے اس کو رپورٹ کرا دیتے ہیں. لیکن جب تک اس سارے سسٹم میں پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی, جب شہری اور سارے لوگ ہمارے ساتھ مدد نہیں کریں گے, صرف MCI یا میٹروپولیٹن کارپوریشن یا ہمارا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, اور یہ اندھی ہم نے اس لیے کی کیونکہ بہت سارے لوگ نا بعض اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے ڈھکن نہیں لگائے جا سکتے تھے. سوشل میڈیا پہ کیمپین کرنا بہت آسان ہے, لیکن اپنے اندر موجود اس طرح کے رویوں کو دیکھنا کہ ہم ایک چھوٹی سی جسے کہنا چاہیے سرکاری املاک اگر لگی ہوئی ہے, وہ حکومتی کوئی بھی پراپرٹی ہے, بھلے وہ بس سٹینڈ کوئی بنا ہوا ہے, بھلے وہ گٹر کا ڈھکن لگا ہوا ہے, کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے, اس کو نقصان پہنچانا اور اس کو چوری کرنا یا اس پہ توڑ پھوڑ کرنا. سب سے اہم اس میں یہ ہے کہ ہم اکثر خبریں دیکھتے ہیں کہ بچے مین ہول میں گر گئے. اس کی ریزن یہی لوگ, ہمارے رویے ہیں کہ ہم ان کو درست نہیں کر رہے, اور یہ بچوں کے لیے خاص طور پر جان لیوا ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کارروائیاں ہوں گی اور لوگ اپنے آپ کو بدلیں گے. اب فرا ایک ایسے فنکار سے ملواتے ہیں, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم پاکستان کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ بھی سامنے لے کے آئیں گے. ایک بہت ہی انوکھے فنکار ہیں جو روشنیوں کی مدد سے آرٹ بناتے ہیں, اور یہ نینو لائٹس ہیں جس کو یہ یوز کرتے ہیں. لاہور کے رہائشی سید علی تبریز باقری یہ تخلیقی صلاحیتوں سے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف اٹینٹیو کر رہے ہیں. یہ آہٹ یا آواز سے رنگ بدلنے والے لائٹ پینلز کا استعمال کرتے ہوئے آرٹ تخلیق کرتے ہیں, اور یہ لائٹیں 3 مختلف اشکال میں آتی ہیں جن میں تکون, چکور اور مسدس اشکال شامل ہیں. بالکل, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بے مثال فنکار جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کے پاس 700 تکونے ہیں جن کو وہ اپنا آرٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تبریز مختلف تقریبات میں میوزک کے ذریعے بھی جو ہے نا ان لائٹس سے آرٹ تخلیق کرتے ہیں, یعنی یہ لائٹس میوزک کے ساتھ ناچتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور بالکل بہت پیارا جو ہے نا, جیسے میوزک بدل رہا ہوتا ہے اس کی بیٹس ہوتی ہیں, ویسے یہ لائٹس تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل, ویسے بھی آواز کا روشنی کا نا خاص تعلق ہے. وہ آئنسٹائن کا فارمولا E=mc², وہ کہ روشنی پہلے آتی ہے اور پھر آواز آتی ہے, آواز پہلے آتی ہے اور پھر روشنی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں, یہی نظام فطرت ہے. ہمارے ساتھ ہیں علی تبریز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. علی, کیسے ہیں آپ؟ یہ آپ کا آرٹ ہے, ہم تو بہت خوش ہو رہے ہیں. کب آپ نے یہ کام شروع کیا, کب آپ نے سوچا کہ یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے؟ بڑا منفرد کام ہے اور کتنا سراہا جاتا ہے آپ کو. جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے چینل کے اوپر میرے آرٹ کے بارے میں بتانے کے لیے. یہ کمپنی ہے جی نینو لیف, اور یہ کینیڈا کی بہت بڑی کمپنی ہے جو کہ اپنی نوعیت کی ورلڈ لیڈر ہے ماڈیولر لائٹنگ میں. اور انہوں نے 2017 میں یہ لائٹ پینلز نکالے تھے جنہوں نے کمپلیٹلی یہ بلب اور ٹیوب لائٹ والی مارکیٹ کو ڈسٹرب کر دیا تھا. ان لائٹس کے اندر 16 ملین کلرز ہیں اور اس کے فنکشنل موڈز ہیں جس کے اندر آپ اس میں کوئی بھی ایک رنگ دے دیں یا رنگوں کی لہر دوڑا دیں, یا ان لائٹوں کو آپ آواز کے ساتھ یا آواز کی آہٹ سے استعمال کریں. تو اس پروڈکٹ کو میں 2019 میں پچھلے سال پاکستان لے کے آیا تھا, اور اس کے ساتھ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں اس کو ریٹیل کروں گا. جب اس کو میں لے کے آیا تو میں نے اس پروڈکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا, اور پھر خود ریلائز کیا ہوا اس پروسیس کے اندر ہی آرٹ بنانا شروع کیا. جب اس سے میں نے آرٹ بنانا شروع کیا اور اس کی میں نے ڈیٹیل میں اس کی پروگرامنگ کو سمجھا, تو اس وقت مجھے پھر ریلائز ہوا کہ میں اس کے ساتھ کوئی بہت ہی ڈفرینٹ کام کر رہا ہوں, کہ یہ کمپنی جس طرح اس پروڈکٹ کو بنا رہی ہے اور اس کو بیچ رہی ہے, میں اس کو ڈفرینٹلی دیکھ رہا ہوں. تو میں نے اپنا کام کر کے ڈیزائنز وغیرہ اور اس کے پروگرامنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالنا شروع کیا. اس کمپنی نے نوٹس کیا اور انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کیا. تو مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پوری دنیا میں پہلا آرٹسٹ ہوں جو کہ نینو لیف کی ویب سائٹ پہ ایز اے لائٹ آرٹسٹ پبلش ہوا ہے. اور اسی نوعیت سے مجھے یہ بھی ہے کہ میں پاکستان کا بھی پہلا لائٹ آرٹسٹ ہوں.
یہ بڑی اچھی بات ہے، اور پتہ آپ کے توسط سے بہت سارے لوگوں کو اور ہم سب کو یہ جاننے کا اور سیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ اپنی جو کریٹیوٹی ہے یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں ان کو ایکسپلور کریں. اس کی ڈائمنشن کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لائٹ آرٹ بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے کوئی ٹریننگ بھی کی ہے، کرتے ہیں، سیکھا ہے، یا یہ خود آپ کی اپنی تخلیق ہے، آپ خود کریٹیوٹی اپنی یوز کرتے ہیں؟ جی میں نے خود سیکھا ہی ہے. آپ کوئی بھی کام اگر آپ اس کو دن رات صبح شام دیں، محنت کریں اور کمیٹڈ رہیں، آپ وہ کام سیکھ سکتے ہیں، وہ راکٹ سائنس ہی کیوں نہ ہو. تو میں ایک بہت ہی بڑے تعلیمی ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں. میری جاب جو ہے دن کو ان کے ساتھ ہوتی ہے، میرا فوکس اس پہ، اور اس کو ایز اے پیشن میں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور اس کو میں رات کو اور ویکینڈس پہ کرتا ہوں. اور بڑی محنت کی ہم نے اس کے اوپر جی. 4 سال میں نے اس کے 400 ڈیزائنز میں نے 100 سال کے 1 سال میں اس کے اندر بنائے ہیں، اور ہزاروں گھنٹے ہم نے ابھی اس کے اوپر لگا چکے ہوئے ہیں کام کر کے. اور ابھی اس کے اوپر میں بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملا ہے، بہت زیادہ پازیٹیو فیڈ بیک ملا. لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، کیونکہ یہ چیز اتنی خوبصورت ہے کہ جب ہم اس کو بنا کے لگاتے ہیں تو ہر دیکھنے والا اپریشیٹ کرتا ہے. جی علی، آپ نے جیسے کہا کہ آپ ایک ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو کیا آپ آگے بچوں کو بھی یہی آرٹ جو ہے سکھا رہے ہیں، اور بچے کتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں؟ جی میں بچوں کو آگے ابھی اس کو ڈیفینیٹلی سکھانے کا ارادہ ہے. میرے اپنے بچے جو ہیں چلڈرن، وہ تینوں اس کو سیکھ گئے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میرا بیٹا اور میری بیٹی، وہ بھی اس کو 10 and 9 years old، وہ بھی ایز پاکستان ینگسٹ لائٹ آرٹسٹ ایمرج کریں گے. اور اس کے بعد میرا یہ بالکل ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کو سیکھیں، لوگ اس کو آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو دوسرے آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس کو سیکھیں اور اس کو گھروں میں اور آفیسز میں لگانے کے لیے سوچیں. کیونکہ آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں آپ جائیں تو انہوں نے اپنی بلڈنگس کو لائٹ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے، اپنے گھروں کو لائٹ کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر ابھی اس چیز کے اوپر دھیان نہیں آیا اور کوئی کام بھی نہیں کر رہا، اور میرا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کام کو پاکستان کے اندر پھیلائیں، ترجیح دیں. یہ کمپنی اتنی بڑی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا کہ پاکستان کے اندر اپنے پروڈکٹس لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کو پاکستان اتنی بڑی مارکیٹ نہیں لگی. بٹ فارچونیٹلی اینڈ ٹو دیئر سرپرائز، پاکستان کو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مارکیٹ بنا دی ہے، اور یہاں سے کافی ڈیمانڈ اب ان کے پروڈکٹس کی آ رہی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ علی تبریز، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور اپنی آرٹ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. پروگرام سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا ہے، لیکن جاتے جاتے جیسے سردار زمری صاحب والا جو بات ہے وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے کہ ہم سب کو اپنی کلیکٹیو رسپانسبلٹی کو ضرور ریئلائز کرنا ہے. کوڑا پھینکنے جائیں تو ہم ڈبے کے اندر کوڑا نہیں ڈال سکتے ہیں، اگر گٹر کے ڈھکن لگے ہوئے ہیں تو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. سو یہ چھوٹی چھوٹی ایسی اخلاقی برائیاں اور معاملات ہیں جو ہمیں خود ہی بہتر کرنی ہے اور خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی گند اٹھانے والا ہونا چاہیے، ہم یہ تو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اگر گند نہ پھینکیں تو شاید کسی کو اٹھانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو. وہاں پر جس طرح فرح آپ نے ذکر کیا کہ ڈسٹ بن موجود ہے لیکن ہم باہر پھینک دیتے ہیں. یہ ہمارے وہ رویے ہیں جن کو ہم نے خود درست کرنا ہے. اجازت لیں گے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. ہیو اے گڈ ڈے.